ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی 26 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 27 اور 28 پڑھیں گے. الذین، جو لوگ، ینقضون، وہ سب توڑتے ہیں، عہد، وعدہ، اللہ کا، من سے، بعد میثاقی، پختہ کرنے ہی اسے، اور یقطعون، وہ سب کاٹتے ہیں، ما، جس کا، امارا، حکم دیا، اللہ نے، بھی، ساتھ ہی اسے، ان، یہ کہ، یوصل، اسے جوڑا جائے، اور یفسدون، وہ سب فساد کرتے ہیں، فی میں، الارض، زمین، اولئک، وہی لوگ، ہم، وہ، الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے، الذین، وہ لوگ جو، ینقضون، وہ سب توڑتے ہیں، عہد، وعدہ، اللہ کا، من سے، بعد میثاقی، پختہ کرنے ہی اسے، اور یقطعون، وہ سب کاٹتے ہیں، ما، جس کا، امارا، حکم دیا، اللہ نے، بھی، ساتھ ہی اسے، ان، یہ کہ، یوصل، وہ جوڑا جائے، اور یفسدون، وہ سب فساد کرتے ہیں، فی میں، الارض، زمین، اولئک، وہ، ہم، وہی، الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے، کیف، کیسے، تکفرون، تم سب کفر کرتے ہو، تم سب انکار کرتے ہو، بھی، ساتھ اللہ کا، اور کنتم، تھے تم، امواتن، مردہ، پس احیا، زندہ کیا، کم، تمہیں، ثم، پھر، یمیتو، وہ مارے گا، کم، تمہیں، ثم، پھر، یحیی، وہ زندہ کرے گا، کم، تمہیں، ثم، پھر، الی، طرف ہی اس کے، ترجعون، تم سب لٹائے جاؤ گے، کیف، کیسے، تکفرون، تم سب انکار کرتے ہو، تم سب کفر کرتے ہو، بھی، ساتھ اللہ، اور کنتم، تھے تم، امواتن، مردہ، پس احیا، اس نے زندہ کیا، کم، تمہیں، ثم، پھر، یمیتو، وہ مارے گا، کم، تمہیں، ثم، پھر، یحیی، وہ زندہ کرے گا، کم، تمہیں، ثم، پھر، الی، طرف ہی اس کے، ترجعون، تم سب لٹائے جاؤ گے. الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، جو لوگ اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اسے کاٹتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، أَن يُوصَلَ، کہ اسے جوڑا جائے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ سب زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ،
تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، اللہ کا تم کیسے انکار کرتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندہ کیا، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف ہی لوٹ کر جاؤ گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ جو لوگ اللہ کا عہد جو ہے اسے پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں۔ مفسرین نے عہد کے مختلف 2-3 مفہوم جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ مثلا نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے احکامات بجا لانے اور وہ تمام کام جو اللہ کے منع کردہ ہیں ان سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو وصیت جو کی ہے وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اور گناہوں سے جو نواہی ہیں جن سے بچنا ہے ان سے بچنے کے لیے جو وصیتیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کی، ایک تو وہ ہے اور دوسری وہ عہد ہے جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ یہ عہد تورات میں لیا گیا تھا۔ اور تیسرا وہ عہد جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے صلب آدم علیہ السلام سے نکلنے کے بعد تمام ذریت آدم کی اولاد سے کیا تھا۔ تمام انبیاء علیہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے سب سے لیا گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں سے پیدا ہونے والی جتنی بھی ذریت ہے سبھی سے عہد لیا۔ کیا عہد؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ تو تمام آدم علیہ السلام کی تمام انسانیت نے کہا جی اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے عہد کو توڑنے کا مطلب ہے عہد کی پرواہ نہ کرنا، اللہ رب العزت سے جو کیا ہوا وعدہ ہے اسے بھول جانا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا اور اللہ رب العزت کی منع کردہ تمام کاموں کو اپنانا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ظاہر بات یہ ہے کہ نقصان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کا یا اس کے پیغمبروں اور دین کی طرف بلانے والوں کا کچھ نہ بگڑے گا، کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان کن کا ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون جو احکامات کی پرواہ نہیں کریں گے ان کا نقصان ہوگا، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ چھوڑ دیں گے ان کا نقصان ہوگا۔ کیف تکفرون باللہ تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، کس طرح تم اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 موتوں کا ذکر کیا، 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی موت سے مراد وہ موت جب کہ انسان زندہ ہی نہیں تھا، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک، یہ پہلی زندگی۔ پہلی موت جب انسان اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا تو وہ مردہ تھا، وہ موت کی حالت میں تھا۔ پھر وہ ماں کے پیٹ سے نکلا تو وہ اس کو زندگی اللہ رب العزت نے بخشی،
پھر موت سے ہمکنار ہونا یہ دوسری موت ہے، اور پھر موت آ جائے گی، اور پھر جب آخرت کی زندگی اور دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفر اور منکرین قیامت جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اس کا جو کہ قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ دوسری زندگی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ پہلی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، دوسری موت، ثم یحییکم، پھر دوسری وہ زندگی دے گا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی انہوں نے کہا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہی شامل ہوگی، مگر صحیح یہ ہے کہ برزخ کی جو زندگی ہے، یہ جو قبر کی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی کا آغاز ہے، آخری زندگی کا آغاز ہے، اور اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے، دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبر کی زندگی کا دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، موت تھی تمہیں، موت کی حالت میں تھے، ثم فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پہلی موت کے بعد اس نے زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تجھے دوسری موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، دوسری زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب اسی کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے۔ لوٹ کر ہم سب نے اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔